الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن سليمان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربنا حديثا الذي قال من حفظها من أمتي دخل الجنة قلت وما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين وتصوم رمضان وتحج البيت إن كان لك نور وتصلي اثنتي عشر ركعة كل يوم وليلة والوتر لا تتركه كل يوم وليلة ولا تشرك بالله شيئا ولا تضرك والديك ولا تأكل مال اليتيم ظلما ولا تشرب الخمر ولا تزن ولا تهل بالله كاذبا ولا تشهد شهادة زور ولا تعمل بالهوى ولا تغضب أخاك المسلم ولا تغض أخاك المسلم ولا تلعب ولا تنهى مع الجاهلين ولا تقتل الكثير يا كثير تريد بذلك يقول ولا تسخر بأحد من الناس ولا تمشي بالنميمة بين الأخوين واشكر الله تعالى ولا نعمة واصبر على البلاء والمصيبة ولا تعمل من عقاب الله لا تفتح ربا قاصركم ولا تلن أحدا من خلق الله واكثر من التسبيح والتكبير والتحميد ولا تحضر الجمعة والعيدين واعلم أن ما سابق لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا تدع قراءة القرآن على كل حال قال الله تعالى في القرآن المجيد حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأمهاتكم ہم دسرا کے بعد میرے بھائیوں مدح ثنا سے اللہ کی جو سب کا مالک سب کا خالق ہے اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل اللہ نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے وہی سب کا مالک ہے سب کا خالق ہے له مقاليد السماوات والارض زمین آسمان کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وہ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے جس کا چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے بے شک اللہ کی ذات زمین آسمان کو اپنی قوت سے روکے ہوئے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالت امساکهما من احد من بعده اگر اللہ جل شانہ اپنی طاقت کو کھینچ لے تو کون سی قوت ہے جو زمین و آسمان کو اپنی جگہ پر قائم رکھ سکے علم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات والارض اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم نے نہیں دیکھا کہ یسجد من فی السماوات والارض کہ زمین آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کو سجدہ کرتی ہیں والشمس والقمر سورج چاند ستارے والدواب سارے جاندار وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ اور سارے لوگ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ڈھلتے ہوئے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ یہ کڑکتی ہوئی بجلیاں یہ بھی سبحان اللہ الحمدللہ واللہ اکبر وَالْمِرْشَيْنِ لَا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کائنات کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتی لیکن آپ کو اس کا فقاہت اس کی تسبیح معلوم نہیں ہے یہ دروازہ کھولتے ہیں اس کی چیزی کی آواز کے اندر بھی اللہ کی تسبیح ہے تیتر بولتا ہے وہ کہتا ہے الرحمن والا لکھتا ہے اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مینڈک کو نہ مارا کرو کہو وقت سے میں تسبیح و تقبیح کہ یہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تسبیح و تحلیل بیان کرتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فرمایا کہ یہ جھپکلی جو ہے اس کو مارو اگر پہلی ذرہ میں مارو گے 100 نیکیاں دوسری ذرہ میں مارو گے کم نیکیاں
اور اسی طرح سے اگر تیسری ضرب میں مارو گے، اور یہ چھپکلی کو اس لیے مارنے کی سزا دی گئی ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو یہ پھونکے مار رہی تھی کہ آگ اور جلے۔ بھائی جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، چاہے وہ جانداری کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسے سزا ملے۔ اور اصحاب کہف کا کتا ہے، وہ نیکوں کے ساتھ اٹھا، نیکوں کا ساتھی بنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے انسانوں کی کھال پہنا کر جنت الفردوس میں جگاتا تھا۔ بھائی اسی لیے فرمایا اے لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچائی نجات دیتی ہے، یہ تمہیں سیدھا جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ علیکم بالصدق، اور صدق کیا جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جھوٹ سے بچو، اور یہ جھوٹ تمہیں جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے سچوں کا ساتھ دیا، اے لوگوں ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ نماز پڑھی تم نے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کیا تجھے پتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تو کیا کام کرتا ہے؟ کہ مالک ساری تعریف تیرے لیے، تو رحمان ہے، رحیم بھی ہے۔ رحمان وہ ہے جو دنیا میں سب پر مہربانی فرمائے، کافروں پر بھی، لیکن رحیم وہ ہے کہ قیامت کے دن صرف مسلمانوں پر رحم کرے۔ تھوڑا سا آپ کو بھی نالج ہونا چاہیے۔ رحمان کا فرق کیا ہے؟ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ تو کہتا ہے میں مالک ہوں، تو اپنی مری ہوئی چمڑی کے اوپر جو میل لگی اس کا مالک بھی نہیں ہے۔ تیرے کپڑے اتار کر، تیری باسکٹ اتار کر، اس کے اندر جتنے ڈالر ہیں سارے نکال دیے جائیں گے، اور گھر والے کہیں گے تیرا نام بدل گیا، اب رحم دین، محمد دین، احمد دین نہیں ہے۔ کہتے اللہ نے نام بھی چھین لیا کہ میت کو نہلاؤ۔ وہ تیرے مربے کدھر گئے، تیری جائیدادیں کدھر گئی، تیرے سسرالی کدھر گئے، تیرے نرالی کدھر گئے، اور وہ جن کو دیکھ کر تیری بھوک اتر جایا کرتی تھی وہ حسینائیں کدھر گئی؟ کہتا میری جو ہے نا کاٹن خراب ہوتی ہے، کھٹا نہ اڑا۔ اللہ کے گھر میں آیا، اچھا کیا ہوا؟ او بھائی نبی تو کہتے ہیں کہ یا اللہ میرا وہ سجدہ ہے کہ جو خاک کے اندر میری یہ جو پیشانی جو ہے ایو فرافی التراب۔ امام الانبیاء کہتے ہیں اے اللہ میرا وہ سجدہ ہے کہ میری پیشانی خاک کے اندر تیرے سامنے جھک جائے۔ وہاں کوئی ہوتا ایو فرافی التراب، اصل میں سجدہ ہے ہی مٹی کے اندر۔ اگر بندہ ہے تو بندگی میں نام پیدا کر، نہیں بندہ جسے شوق ہو رہا ہے۔ اللہم ما عبدنا کا حق عبادت کا، اور وہ ذات کریم جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب رات کے تھوڑے سے حصے میں عبادت کرو۔ اللہ کے نبی اتنی عبادت کرتے تھے حتیٰ تورمت قدمہ ہو، کہ یہ جتنے بھی فرمایا کہ تورمت قدمہ ہو، قدم سوج جایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں عبادت کر لیا کرو، کیونکہ تم پر رسالت کا بوجھ ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تیرے اوپر نبوت کا بوجھ ہے، تو نے تبلیغ بھی کرنی ہے۔ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا تم پر حق ہے، رات کو نیند دو اس کو، دل کو نبوت کا کام کر۔ اور ساری کائنات کے لیے اللہ کہتا ہے لوگوں رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، نیکی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہتا ہے کہ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں میری عبادت کیا ہوا۔ لگاتار عبادت سے منع کیا ہے میرے پاک نبی نے، لگاتار روزے سے منع کیا ہے۔ کسی بھی رات کے اندر بعض آدمی کہتے ہیں کہ تہجد وہ ہوتی ہے کہ جب سو کر اٹھا جائے، بھائی اس کے لیے جس کی عادت ہو رات کو 10 بجے سو گئے 3 بجے جاگ پڑے، لیکن جس کو پتا ہے کہ میں رات کو نہیں جاگوں گا، وہ رات کو سوتے وقت 10 نفل پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کا ثواب دے دے۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں جو آدمی تہجد پڑھتا ہے، تہجد کے بعد پینڈ کرتے ہو، جو ریگولر اٹھتا ہے، رات کے آخری حصے میں وتر کا پڑھنا زیادہ اجر رکھتا ہے، وہ وتر کو صبح کے وقت پڑھے۔ لیکن کسی آدمی کو پتا ہے کہ مجھے جاگ نہیں آئے گی، وہ رات کو وتر پڑھ لے، اس کو ثواب مل جائے گا۔ اور فرمایا کہ جتنی آپ کی قضا نمازیں ہیں تہجد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ساری ادا کر دے گا۔ اتنا فائدہ ہو ہے بھئی آپ کی زندگی کی 50 سال کے اندر، 60 سال کے اندر آپ کے ذمہ 40 سال کی نمازیں، وَاضْرِبُوا عَلَيْهَا ابن عشرہ، جب 10 سال کا ہو گیا اللہ کے نبی نے فرمایا بچے کو ضرب لگاؤ، بچے کو مارو، نماز پڑھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے 10 سال کے بچے کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اب مار ایسی نہیں ہے جیسے ہم تھپڑ مارتے ہیں، نہیں، بالکل پیار سے، بچے کو پر زبردستی نہیں کرنی۔ جو قرآن کہتا ہے وہ وَاضْرِبْهُنَّ، یہ نہیں کہ چہرے پر چماٹا لگا دیا جائے۔ وَاضْرِبْهُنَّ ایسا ہی ہے جیسے آدمی تھپکی لگاتا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں پتا چل جائے وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، کہ تیری بیوی ناشزہ ہو گئی ہے۔ اب لفظ بڑا مشکل ہے، کوئی آدمی مجھے بتائے کہ ناشزہ کیا ہوتا ہے؟ ناشزہ جس پر الزام لگ جائے کہ یہ بد کردار ہے، اللہ فرماتے ہیں وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَاعِظُوهُنَّ، پہلے کیٹیگری میں یہ ہے اسے نصیحت کر، سمجھا اس کو۔ بھائی اگر اس کے اوپر الزام لگ گیا یا لوگ کہتے ہیں، فرمایا کہ فَاعِظُوهُنَّ، ایک فَاعِظُوهُنَّ، پھر فرمایا اگر وہ نصیحت کو نہیں مانتی اس کا بستر جدا کر دے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ فَاعِظُوهُنَّ وَاهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کا بستر الگ کر دے، اپنا بیڈ الگ کر، اس کا الگ، یعنی کہ آپ ایک جگہ پر نہ سوئے۔ یہ دوسرا پروٹیسٹ ہے، احتجاج ہے فی المضاجع۔ اگر پھر بھی وہ نہیں مانتی تو قرآن کہتا ہے وَاضْرِبْهُنَّ، اس کو مارو۔ اب یہ نہیں مارنا کہ مرچ مسالے والا ڈنڈا اٹھایا اور بوٹی کو مار مار کر اس کی کچوبر نکال دی، نہیں۔ وَاضْرِبْهُنَّ کا مطلب یہ ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا چہرے پہ تماچے مت مار، کسی نازک جگہ پر مت مار، اس کی آنکھوں پہ مت مار، اس کی زبان پہ مت مار، اس کے نازک اعضاء پہ مت مار۔ یہ دیکھو خدا کی تربیت کیسی ہے۔ فَاعِظُوهُنَّ وَاهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبْهُنَّ،
واضربوہن کا مطلب ہے کہ زبان سے سختی کم اگر نہیں ہوتی، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اللہ کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اگر لڑائی پڑ گئی تو کیا کرو، ایک مرد ایک عورت کی طرف سے سرپرست بیٹھ جائے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا، فرمایا کہ پھر وہ کیا کرے، ایک مرد کی طرف سے آدمی ایک عورت کی طرف سے، ان یریدا اصلاح یوفق اللہما بینہما، آپ دونوں کے دلائل سنیں کہ آیا وہ ایسی ہے کہ نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے درمیان صلح ہو جائے، ان یریدا اصلاح یوفق اللہما بینہما، ان کی صلح کرا دو۔ بھائی یہی طریقہ نا، حضرت علی کا فرمان ہے کوئی فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دونوں فریقین کی باتوں کو نہ سن لیا جائے، کبھی ایک بندے کا فیصلہ مت کرو کہ ایک فریق کی بات تم نے سنی دوسرے کی سنی نہیں، فرمایا کہ دونوں کو بٹھاؤ، نقطہ نظر سنو، اس کے بعد فیصلہ دو۔ اب اگر صلح نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، راستے جدا کر لو، عورت کو ڈیورس کر دو، عورت کو طلاق دے دو۔ اب معاملہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی ایک چھت کے نیچے بچے پیدا ہوئے، 4 بچے ہیں، 4 بچیاں ہیں، 20 سال گزر گئے، تو بھائی 20 سال کے اندر نہ میاں بولتا ہے نہ بیوی بولتی ہے، تو اب اس کے اندر کیا کیا جائے؟ بھائی آپ 20 سال تک بچوں کو کیا تماشا دکھلانا چاہتے ہیں؟ آپ فوراً اس کو ڈیورس کریں، طلاق دے دیں اس کو، تاکہ یہ آگے نسلوں تک منتقل نہ ہو۔ یار 20 سال آپ رہتے، بات نہیں کی۔ قرآن تو کہتا ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، کہ جو آدمی قسم اٹھا لے کہ میں 4 مہینے اپنی عورت کے پاس نہیں جاؤں گا، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حد لگا دی ہے، 4 مہینے کے بعد اس کا کفارہ بنتا ہے، اور 20 سال کے بعد تم نے بلائے گھر کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہو، تو بہتر یہ ہے اگر ایک چھت کے نیچے تمہارا گزارا نہیں ہوتا، وہ اپنے گھر تم اپنے گھر، اور یہ نہیں کہ ساری زندگی بلانا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، جب بیوی کو طلاق دو اسے اچھا کپڑا دو، نان و نفقہ دو، اس کا گھر نہیں ہے، جب تک اس کے پاس گھر کا بندوبست نہیں ہو جاتا اپنے گھر کے اندر اس کو ٹھکانہ دو، ایک چھت کے نیچے رہو۔ لیکن نکاح جب آپ کی ڈیورس ہو گئی تو اس کے بعد آپ کے جنسی تعلقات ختم، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تنسبوا الفضل بینکم، کہ تم نے جو زندگی گزاری ہے نا آپس میں باہمی طور پر اللہ کا فضل نہ بھولو۔ عورت کو اگر تم نے واقعی وہ عورت پہلا سال ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے طلاق دے دی تو طلاق دیتے وقت اس کو اچھے کپڑے لے کر دو، اگر ہو سکے تو پیسہ بھی دو، اس کا حق مہر ایک تو معجل ہوتا ہے ایک غیر معجل، جو رہتا ہے وہ بھی اس کو ادا کرو۔ اور پھر یہ ہے کہ ساری زندگی کہنا کہ رشتہ داری ختم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک رشتہ ہے اللہ نے بنایا وہ جوڑ نہیں بنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے رشتہ داریاں نہیں توڑنی، آپس میں ملتے رہنا ہے تم نے، چاہے وہ بچوں کی خاطر ملو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گھر میں رہنے والی عورت
جس کے ساتھ تم نے ہو سکتا ہے اس نے آپ کے ساتھ کتنی زیادتی ہے۔ آج کل تو پتہ نہیں چلتا، عورتیں اس حد تک چلے جاتی ہے زہر دے دیتی ہے بندوں کو، عورتیں اس حد تک چلے جاتی ہے بچوں کو، سارے بچوں کو لے کر خودکشی کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بار یہ موقع نہ لے کر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کہتے ہیں کہ واشرہن بالمعروف، اچھے طریقے سے گزارا کرو، رشتہ داریاں ٹوٹ نہیں جاتی۔ بلڈ از تھکر دین بٹر، یہ خون جو ہے یہ ماس سے ناخن کبھی جدا نہیں ہوتے۔ اگر تمہیں طلاق دے دی اس کا مطلب نہیں خاندان چھوٹ گیا، اللہ کہتا نہیں تمہارا نہیں بن سکا، رشتہ داریاں قائم رکھو، خالہ ہے، چاچا، ماما، تایا، بہنیں۔ ایک آدمی ہے بھائی سگی بہن کے ساتھ نہیں 40 سال کا بولا، لیکن بہن کا ذرا پھر بھی ہے۔ بیٹے کہتے ہیں اے ماما اگر تمہارا بھائی نہیں آتا تو ہم کمزور نہیں ہے، ہماری بارات جائے گی، گاڑیوں پر جائے گی، بڑے جشن کے ساتھ جائے گی، لیکن بہن پھر بھی کہتی ہے کہ نہیں جب تک میرا بھائی نہیں آتا میں اس وقت نہیں جاؤں۔ بہنوں کا ضرب یہ ہے، فرمایا چلو، بھائی نے کہا میں نہیں ملنا چاہتا، وہ بہن اس نے رات کو ترلے کیے، دل کو ترلے کیے، اور 3 دن گزر گئے، آخری رات میں اس نے اپنا سر کا دوپٹہ اتارا اور بھائی کے قدموں کے نیچے رکھ دیا کہ میں اپنے بیٹے کی بارات کو بغیر بھائی کے نہیں لے کر جاؤں گی، لیکن اس کے باوجود بھائی نہیں مانتا۔ اور یار اتنے خون سفید ہو گئے، اتنے خون سفید ہو گئے، اور جس نے فرمایا کہ بڑی بہن تمہاری ماں کی مانند ہوتی ہے، بڑا بھائی تمہارے باپ کی برابر، الخالۃ بمنزلۃ الام، تمہاری خالہ تمہاری ماں کی طرح ہے۔ اور اللہ کے بندو اتنے خون سفید ہو گئے، وہ پگڑی اتار کر اپنی دستار کو اتار کر یا آگے چلو، کوئی بہن ہے اپنے بہن کو منانا چاہتا ہے، بہن نہیں مانتی، بہنوں ہی کہتا ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری جتنی باتیں ان کو ڈیلیٹ کر دو، پیچھے سے ختم کر دو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آرڈر دیتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں بندوں سے، سارا کچھ ہوتا ہے، رشتہ داریاں جب بچے جوان ہوتے ہیں، ہمارا معاشرتی معاملہ ہے، ہمارا سسرالی خاندان، ہمارا ننیالی خاندان، آج بچے کا رشتہ کرتے ہیں لوگ، تیسرے دن پتا چلتا ہے کہ نشئی ہے، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہے، 50 سال تک نہیں بولتے لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں آپس میں بامی محبت سے رہو، اگر تمہارا نئی رشتہ بنا تو کوئی بات نہیں، توڑ دو رشتہ، لیکن معاملات میں ایک دوسرے کو بلاؤ۔ تمہاری شادی ہے، تمہارا اس کو، تمہاری بچی چھوڑ دی ہے نا، یا انہوں نے بچہ چھوڑ دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمایا سیدۃ النساء بطول الزہرۃ فضلۃ قابض خیر الانبیاء صلوات اللہ تعالی علیہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے بابا سے کہو کہ میری بیماری اتنی بڑھ گئی ہے تو اپنی چادر مجھے دے دے۔ اپنے نبی کا اخلاق دیکھو، اپنا بھی اخلاق دیکھو، بیماری کا عالم ہے، چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ جو ملیکۃ العرب جس کا 80,000 اونٹ یمن سے لے کر ہندوستان سے چائنا تک چلا کرتا تھا، وہ جس نے نبی کی خاطر سارا کچھ قربان کر دیا، آج بھوک کے عالم میں، آج کثمرسی کے عالم میں نبی کا ساتھ دیا، چہرے کا رنگ پھک پڑ گیا۔ سیدۃ النساء جاتی ہے، فرمایا بابا اماں کہتی ہے کہ اپنے چادر مجھے دے دو، میں اپنے کفن کے طور پر اس کو رکھنا چاہتی ہوں۔ تو آگے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے بیٹا تیری ماں چادر مانگتی ہے مجھ سے،
خدا کی قسم میری چمڑی مانگتی تو میں اپنی چمڑی بھی اتار کر دے دیتا. یہ ہے اخلاق محمدی. اس کو اپنا تم انک لعلی خلق عظیم. فرمایا چادر کی تو بڑی دور کی بات ہے، اگر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی کہ مجھے اپنی چمڑی اتار کر دے دے، محمد مصطفیٰ اپنی چمڑی اتار کر دے دے. ایسے ہی نام لیے جاتے ہو پیغمبر کا، کبھی اس والی پڑھا تم نے؟ انک لعلی خلق عظیم. اخلاق محمدی، اکرام محمدی اپناؤ گے، گھر کے اندر کبھی رونا نہیں پڑے گا. تم نے قرآن کو چھوڑا، محمد مصطفیٰ کو چھوڑا، اللہ کو چھوڑا، تم نے سارا کو چھوڑ دیا. اور اللہ تو کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کر میں تمہیں یاد رکھوں گا. مجھے یاد کر، ہر مشکل کے کام میں میں تمہیں یاد رکھوں گا. اللہ سے دعا ہے.